یہ نور ہدایت کی فضائیں، یہ ہوائیں، قول خدا کی، قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وقال الله سبحانه وتعالى نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو مومن کے لیے امتحان کی جگہ اور کافر کے لیے اطمینان کی جگہ بنایا ہے۔ مومن کو سبب سے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو اسباب دے دیے ہیں گویا کہ اللہ نے اس کام کا ہونا چاہ لیا ہے۔ حالانکہ مومن کے لیے اسباب بطور امتحان ہیں۔ مومن کے لیے اسباب بطور امتحان ہیں اور کافر کے لیے اسباب بطور اطمینان ہیں۔ کافر تو اللہ اس کے اسباب میں اتنا مطمئن رکھیں گے کہ وہ جس سبب کو ہاتھ لگائے گا اس سے کامیابی حاصل کرے گا۔ اس لیے آپ غور کریں گے کہ کافر اسباب کا پجاری ہوتا ہے۔ کافر اسباب کا پجاری ہوتا ہے۔ ان کے یہاں اسباب کا درجہ معبود کا درجہ ہے۔ ان کے یہاں اسباب کا درجہ معبود کا درجہ ہے، جبکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ خود کو حرکت نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ اس کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اسباب ان کے لیے بطور امتحان ہے، کافر کے لیے بطور اطمینان ہے۔ اللہ کے کافر کو اس کے تمام اسباب کو نہیں رکھے۔ مومن کے لیے اسباب بطور امتحان ہے، اگرچہ وہ سبب انبیاء کے پاس ہوں، صحابہ کے پاس ہوں، اولیاء کے پاس ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سبب پر کسی فرشتے کو بھی اختیار دے دے اور اس کو مسلط کر دے اور اس کو اس پر قدرت دے دے، تو فرشتہ بھی اس سبب میں بطور امتحان کے ہے۔ اس فرشتے کو بھی اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے اختیار کی چیز سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ اسباب میں فرشتوں کو بھی ناکام کرتے ہیں۔ آپ سوچیے، صحیح غور تو کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ فرشتہ جس سے بڑی اللہ نے کوئی طاقت نہیں بنائی ہے، وہ فرشتہ جس سے بڑی اللہ نے کوئی طاقت نہیں بنائی۔ ایک فرشتہ اگر چیخ مار دے تو ساری دنیا کو ہلاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ سوچیے آپ، فرشتے کا بھی جو سبب ہے کہ اگر اللہ نے اس کو کسی سبب پر قدرت دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی اس کے اس اختیار میں ناکام کر دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے کی۔ آپ اور کرنا بات ہے، فرشتے کو جس نے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بھی اس کے ارادے میں ناکام کر دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ طوفان نوح میں پانی سرکش ہو گیا اور فرشتے کی ساری طاقت اور قوت فیل ہو گئی اس پانی کو روکنے میں۔
لما طغى الماء، طغى کیا مطلب ہے کہ پانی فرشتے کی روک سے سرکش ہو گیا، فرشتے کی روک سے سرکش ہو گیا. کیوں؟ اگر کسی فرشتے مقرب فرشتے کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے کہ اس کام کے کرنے کا مجھے اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھی ان کے کاموں میں بے اختیار کر دیتے ہیں. اب اللہ رب العزت ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کرائیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے مقابلے میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر ہوں گے، خود ہی ملی ہوگا، خود ہی ظاہر ہوگا، میری صاحب خود ہی ملی ہوگا. آپ کو وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی روح نکالنے پر معمول کیا ہے، مخلوق کی روح نکالنے پر معمول کیا ہے، وہ فرشتہ جس کو مخلوق کی روح نکالنے پر معمول کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی روح نکالے اور اس کو حکم دیں گے کہ یہ حامل عرش کی بھی روح نکالے، تاکہ حامل عرش کو کبھی اس کا تصور بھی نہ ہو کہ عرش کو ہم نے تھاما ہوا ہے، اس لیے تھما ہوا ہے. آپ سوچیں، آپ اور کریں، مجھے بہت کچھ کہنا ہے. مسلمان دنیا میں معمولی عہدیداروں کو، معمولی وزیروں کو اور ایسے فقیروں کو جن کی حیثیت یہاں کتے گدھے کی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان ان کے اقتدار سے متاثر ہو کر اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اقتدار ان کا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. وہاں اگر حامل عرش کو بھی اس بات کا خیال آ جائے کہ عرش کو ہم نے تھاما ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ حامل عرش کو موت دے کر پوچھتے ہیں ملک الموت سے کہ کوئی باقی رہ گیا ہے؟ یہ جبرائیل ہے، ان کی روح نکالی. اب بتاؤ کوئی باقی رہ گیا ہے کہ میرے ہاتھ سے سوا کوئی باقی نہیں ہے. اب تم یہ ذہن میں رکھنا کہ کیونکہ میں تو روحوں کا قبض کرنے والا ہوں، میرے روح قبض کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کی روح قبض کریں گے. پھر سوال کریں گے جی میں بالکل یوم بتاؤ آج بادشاہ کس میں. کوئی جواب دینے والا کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے سوال کے جواب خود دیں گے. ہمیں کسی اتنا عرض کرنا تھا اس سے کہ اگر ملائکہ اللہ اکبر خدا داد قوت میں بے اختیار ہو سکتے ہیں، تو مسلمان کا کسی شکل میں، کسی کی ذات میں اختیار کا تصور کر لینا یہ بالکل ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف. آئینے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میری سواری اگر میری چاہت کے خلاف قدم اٹھاتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے. اور خود ہی فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جس چیز کا پختہ ارادہ کر لیتا ہوں اور اس کام کا ہونا میرے سامنے انتہائی آسان اور انتہائی سہولت کا ہوتا ہے، اور جس کام کے بارے میں سوچ لیتا ہوں کہ یہ کام تو ہو ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں بھی فیل کر دیتے ہیں. مجھے اپنا تعارف کرانے کے لیے یہ ذریعہ قول ہے. فرمایا عرفت ربی فصل العزائم، میں نے اپنے رب کو اس میں نہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی کام اگر بن جاتا ہے، اس سے زیادہ بندے کا امتحان اللہ کی معرفت کا ان کاموں میں ہے جن کاموں میں اللہ بندے کو فیل کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفت ربی فصل العزائم کہ میں نے اپنے رب کو جو پہچانا ہے
وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر پہچانا ہے۔ یہ کہتے ہیں، پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرشتوں کو، انبیاء کو، صحابہ کو، اولیاء کو، عام مسلمانوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ ہمیں پہچانے۔ میں تو اس سے اگلی بات کہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر کافر بھی اپنے کسی ارادے میں ناکام ہوتا ہے یا اپنی کسی پلاننگ میں فیل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کافر کا ہاتھ بھی اس کی پیشانی کی طرف جاتا ہے، اور وہ ایک بڑے سے بڑا وزیر اعظم، ایک بڑے سے بڑا ملک کا صدر، وہ بھی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے۔ اس پیشانی پر ہاتھ مارنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ جس چیز کا ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے وہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ وہ اس پیشانی پر اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد دلاتا ہے کہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان بن، اگر آپ اس کے اعتراف نہیں کرتے، آپ کا عمل اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ہر آدمی پریشانی میں ہاتھ پریشانی پر مارتا ہے، لہذا وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر تقدیر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اللہ نے ہمیشہ سے مقدر کیا ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اس لیے آدمی ہر شخص کا آپ دیکھیں گے، مومن ہو یا کافر، مومن ہو یا کافر، ہر آدمی کا ہاتھ پریشانی میں پیشانی کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کل چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان کو چاہیے، وہ کافر ہو یا مسلم، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ارادوں میں ناکامی پر اللہ کو یاد کرے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اسباب امتحان کے لیے، اسباب امتحان کے لیے ہیں، اگرچہ یہ سبب نبی کے پاس کیوں نہ ہو۔ انبیاء کے اسباب بھی بطور امتحان کے ہیں، انبیاء بھی اپنے اسباب میں مطمئن نہیں ہوتے، انبیاء اپنے اسباب میں مطمئن نہیں، انبیاء بھی اسباب میں مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کے اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں۔ اب یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اسباب میں کتنے امتحان ہیں، اسباب میں کتنے امتحان ہیں۔ پہلا امتحان سبب میں ہم عرض کریں گے، سبب میں پہلا امتحان یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس سبب میں لگ کر تمہیں ہم کتنا یاد رہے، تمہیں ہم کتنا یاد رہے۔ میں ہر چیز ہر ایک کی مثال عرض کروں گا۔ اس سبب میں لگ کر جو ہم نے تمہیں سبب دیا ہے، اس میں لگ کر تم نے ہمیں کتنا یاد کیا ہے، ایک امتحان۔ دوسرا امتحان، تم جس سبب میں لگے ہو اس سبب کے اندر جو ہمارا حکم ہے وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا، دوسرا امتحان۔ تیسرا امتحان، جس سبب کے مقابلے میں عمل آ گیا تم نے عمل پر سبب کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا۔ اور چوتھا امتحان یہ ہے کہ جب تم کامیاب ہو گئے اپنے سبب میں تو تم نے کامیابی کو کدھر منسوخ کیا، سبب کی طرف یا حکم کی طرف، سبب کی طرف یا اللہ کی ذات کی طرف۔ یہ چار اسباب کے امتحانات ہیں۔ ایک امتحان انبیاء علیہ السلام کا امتحان ہوا ہے، سخت امتحان ہوا۔ چار مجھے اسباب میں چار امتحانات اکثر ہیں، چاہے وہ نبی کے پاس ہو یا صحابی کے پاس ہو یا ولی کے پاس ہو، چار امتحان ہیں اسباب میں۔ تم نے ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھا، تم نے اسباب میں حکم پورا کیا یا نہیں کیا، تم نے سبب کو حکم پر چھوڑا یا نہیں چھوڑا۔ اور جب تم اسباب میں کامیاب ہو گئے تو تم نے کامیابی کو کدھر منسوخ کیا، اللہ کی طرف یا اسباب کی طرف۔ میں ان چار باتیں گزار کرتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو، اللہ نے کائنات کو دو قسم کے اسباب سے بھرا ہے، ایک اسباب زینت ہے، ایک اسباب معیشت۔
اسباب زینت، اسباب معیشت، اسباب زینت، اسباب معیشت. پہلا امتحان ندیوں کا ہے سبب. بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کے بار بار تجربات کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ مسلمان یہ کہنے لگتا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے یہ دوا کھا لیجیے، آپ خوش رہو گے. میرا ہمارا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسباب میں جو کامیاب کرتے ہیں وہ ان کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے. اللہ اپنے بندوں کو جن اسباب میں کامیاب کرتے ہیں وہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے. ضرورت کے پورا کرنے میں تو وہ بغیر سبب کے قادر ہیں. وہ تو اس لیے ان کو کامیاب اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس تجربے کے سبب کے بعد یہ اپنا اگلا قدم دوبارہ ضرورت کے پیش آنے پر کدھر اٹھاتے ہیں. یہ پہلا امتحان موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے. کوئی بہت بنیادی بات ہے آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلا سبب موسیٰ علیہ السلام، پہلا امتحان موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے. اللہ نے ان کے پیٹ میں درد کیا. اللہ نے ان کے پیٹ میں درد پیدا کیا. اللہ نے سوال کیا کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہے کہ کیا کروں؟ پیٹ میں درد نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو. اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ سوال ہے کیوں اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کے لیے کسی سبب کا استعمال کیوں کرے؟ اس کا سبب کا پابند ہونا اس کی الوہیت کا انکار کرتا ہے. میں بہت اہم بات کہتا ہوں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ سے کسی سبب کو مانگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سبب کا محتاج سمجھتا ہے. یہاں تو مخلوق کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. یہاں تو مخلوق کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ خالق کو کسی سبب کا مشورہ دے. سنیے نا توحید کا تقاضا کیا ہے. انسان عام مخلوق کے لیے، عام مخلوق کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ خالق کو کسی سبب کا مشورہ دے. آپ کو مسلم دعا میں کہیں ملے گا نہیں کہ کسی نبی نے اللہ سے کسی فرشتے کو طلب کیا ہو مدد کے لیے. اللہم اقنعہم بما شئت، اللہم اقنع شرهم بما شئت. یہ تو ملے گا مسلم دعاؤں میں. ایک کلی کی دعا میں بھی فرشتے کو طلب کرنا نہیں ملے گا، رحمان کہنا ملے گا. اس رحمان کہنے پر فرشتے نے اللہ سے تقاضا کیا ہے کہ مجھے اس کی مدد کے لیے تم مجھے بھیج دو. میں بہت اہم بات کرتا ہوں. اللہ کو سب کو مشورہ دینا، یہ اللہ سے یہ کہنا ہے اللہ اس سبب سے یہ کرنا، یہ اس کی الوہیت کا اور اس کی قدرت کا. اس لیے کہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق یہ ہے. اللہ غیر اللہ میں فرق یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے طلب شے وہ وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ وجود ہے، وجود شے ہے. اللہ کا نظام ارادہ وجود شے ہے. اللہ کا ارادہ وجود شے ہے. اللہ کا ارادہ وجود شے ہے. اللہ کا صرف ارادہ کرنا یہ وجود شے ہے. اس کا ارادہ اس چیز کو حاضر کر دیتا ہے. اللہ کا ارادہ اس چیز کو حاضر کر دیتا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کہ وہ کسی ضرورت کے لیے کسی سبب کو بنائے اور بس اس سبب کو اللہ استعمال کرے اس ضرورت کے پورا ہونے کے لیے. میں نے عرض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سبب کو اگر بندے کو بتلا بھی رہے ہیں، اگر بندے کو بتلا بھی رہے کہ سبب کیا کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں. اللہ کا سبب اختیار کرنا بندے کے لیے صرف بندے کے امتحان کے لیے ہوتا ہے. میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ ایسا کہ پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے کہا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ریحان استعمال کرو. پہلا امتحان نبی کا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا ریحان استعمال کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر دیکھیے میں کہتا ہوں کہ یہ کتنا یقین اس کا ہوگا. آپ دنیا میں بعض اطباء کے تجربات سے اور بعض ڈاکٹروں کے تجربات سے جو کہہ دیتے ہیں یہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کراؤ اور پوری امید ہے کہ شفا ہوگی. اس جگہ بہت سے لوگوں کو اس ذریعے شفا ہوئی ہے. بعض تو بیچارے ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں، بعض تو ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں کہ وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. شفا شفا قدرت کی وہ صفت ہے جو غیر اللہ میں نہیں ہو سکتی. شفا اللہ کی صفت، شفا اللہ کی وہ صفت ہے جو غیر اللہ میں نہیں ہو سکتی. آپ کو کوئی طبیب نسخہ لکھ دے تو آپ اس نسخے کے لوگوں کو خبر کرتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کا بتایا ہوا نسخہ کتنا یقینی ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو. ریحان استعمال کیا، استعمال کرتے ہی بہتر ٹھیک ہو گیا. میں کہتا ہوں آپ سے، میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کام بعض اسباب کے اندر اس لیے بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس تجربے کے بعد اگلا قدم کس طرح اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریحان استعمال کرو. ریحان استعمال کیا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. اللہ کی شان ہے. اللہ نے پیٹ درد پیدا کیا. اللہ نے پیٹ درد پیدا کیا. بار بار کی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ کی طرف بار بار متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. بار بار کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو ایک سبب بتا چکے ہیں، اب آپ اس سبب کو استعمال کرتے رہیے. میں کہتا ہوں کہ بار بار کی ضرورتیں اللہ کی کام کی محتاجگی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا دوبارہ پیٹ میں درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ درد دوبارہ ہوا ہے. پہلے بھی اللہ کے بتائے ہوئے نسخے سے فائدہ ہوا تھا، اب بھی اسی کے بتائے ہوئے نسخے سے فائدہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سیدھے ریحان کی طرف گئے، ریحان استعمال کیا، پیٹ کا درد ٹھیک نہیں. پیٹ کا درد شفا میں بہت آسان تھا. جب درد ٹھیک نہ ہوا تو ریحان کو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کیا بات ہے، آپ کو بتایا وہ نسخہ میں نے استعمال کیا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تم پہلی دفعہ کے درد میں ہماری طرف آئے تھے، ہم نے کہا کہ ریحان استعمال کر لو، اب کہ تم پہلے ہی ریحان کی طرف چلے گئے. کتنی آسان بات ہے. اگر کوئی سمجھ رکھتا ہو، اگر کوئی غور کر لے کہ اسباب کی حیثیت کیا ہے. میں نے پہلی بات کیا کہ اللہ اس سبب میں کامیاب کر دیتے ہیں مسلمان کو اس امتحان کے لیے کہ تم اگلی حاجت میں کیا قدم اٹھاتے ہو. ایک امتحان تو یہ ہے. دوسرا امتحان یہ ہے کہ جب ہم تمہیں اسباب زینت کی اسباب معیشت دیتے ہیں تو تم اس میں ہمیں یاد کتنا رکھتے ہو. اس لیے آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان اسباب پر اختیار دیا تھا جن اسباب پر عام انسانوں کو اختیار نہیں. ہوا پر، پانی پر، جنات پر، شیاطین پر، پرندوں پر. جن چیزوں پر انسان کو اختیار نہیں ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کو بھی اختیار ملا. امتحان ہے. دو امتحان اس سبب کی دنیا میں
اس سبب کی دنیا میں میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ملیں گی، ایک اسباب معیشت، اسباب زینت، دونوں میں امتحان سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ میں بہت آپ سے بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، دونوں میں امتحان سلیمان علیہ السلام کا ہے، اسباب معیشت میں بھی امتحان ہے، اسباب زینت میں بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے ان پر کچھ احکام فرض کیے ہیں، اگر ہم انہیں کوئی مزین چیز ایسی دے دیں جس کو یہ دیکھیں اور حیران ہو ہماری قدرت سے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دوران ان کو ہم کتنا یاد رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ایسے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے جن کو اللہ نے پیدا کیا، نہ اس سے پہلے کبھی تھے نہ اس کے بعد کبھی ہوئے، انتہائی خوبصورت گھوڑے جن کے بال ریشم زیادہ نرم اور خوبصورت اور ہوا میں اڑنے والے گھوڑے ہوتے تھے جو سواری کو لے کر بے تکلف اڑ سکتے تھے۔ ایسے نایاب نادر گھوڑے اللہ نے پیدا کیے۔ نوح علیہ السلام ان گھوڑوں کے معائنے میں لگے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے ان کی گردن سے سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متاثر ہو رہے تھے کہ میری اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے کیسے بڑے بنائے ہیں۔ یہ ان کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اسباب زینت میں اللہ نبی کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے اسباب زینت میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ کچھ حدیث میں کہ اللہ کی شان ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اسی کے تعارف کے لیے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کی بنائی ہوئی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم اس میں حکم کتنے یاد رکھتے ہو۔ عصر کی بات قضا ہو گئی، یاد دلایا سلیمان عصر کیا ہوا ہے کہ سورج شروع ہو چکا ہے۔ اب سوچیے کتنے تاجر عصر کی قضا کرتے ہیں، کتنے ملازم عصر کو قضا کرتے ہیں۔ قرآن نے عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم ساری نمازوں سے الگ دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عصر کی نماز نہ تو یہ کہنے لگا وقت ہے 4 مس ہو گیا، نہ یہ فجر کی نماز ہے 4 مس ہویا ہوا ہے، نہ یہ عشاء کی نماز ہے 4 بجے مس ہو گیا ہے۔ عصر کرو بات کو، ساری نمازوں میں عصر کی نماز کا اہتمام زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ آدمی کے سونے کا وقت نہیں ہے۔ اس میں عصر کی نماز کا قضا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہٹ دھرمی ہے کہ عصر کی نماز قضا کرنے والے کے پاس کوئی عذر نہیں۔ یہ حدیث میں عجیب بات فرمائی ہے کہ عصر کی نماز جو آدمی جان بوجھ کر قضا کر دے عمدن، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی نماز کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ سو گیا تھا، میں نماز قضا ہو گئی، لیکن عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس کو عمدن جان بوجھ کر قضا کر دیا اس کی زندگی میں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے اور اس کو نماز کے قضا ہونے کا سچا غم ہو، غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے آئندہ نہیں ہوگا ایسا اور مجھے اس پر افسوس ہے، کہ نہیں، سوال اتنا نہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ جس غفلت کی چیز سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس غفلت کی چیز سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، اگر آپ اس کو ضائع کر دیں، ختم کر دیں
پھر تو یہ بات ممکن ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کے قضا ہونے کا گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کا بدل دے دیں گے۔ ابھی تو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ صبح علیہ السلام کو اس بات کا واقعی غم تھا کہ آج میری عصر کی نماز ان گھوڑوں کے معائنے میں قضا ہو گئی ہے۔ انہوں نے تلوار لی اور سارے گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے، کہا کہ ان گھوڑوں کو ان کی نسل ختم کر دی جائے اور ان کا وجود باقی نہ رہے۔ جن کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، انہوں نے تلوار لی، سارے گھوڑے کاٹ ڈالے۔ اللہ نے جب یہ دیکھ لیا کہ سلیمان نے اس سبب کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز کو، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز کو ختم کر دیا ہے، اللہ نے ان کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا ہے۔ دیکھیے آپ، سورج واپس نکلا، سورج واپس نکلا۔ علیہ السلام نے اس دن کی عصر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ جن لوگوں کو اپنے عمل کے ضائع ہونے کا اتنا غم ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپنے اسباب اور اپنی ذاتی ضروریات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے فریضے کو مقدم کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سورج نکل آیا واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز کے لیے۔ آپ غور کریں، یوشع بن نون نے سورج کو ایک روک دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے پورا کرنے میں مشغول ہیں، جب تک ہم اس سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کی فراغت کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے۔ عصر کی نماز ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھیں گے ہم قتال سے اور دشمن سے مقابلے سے فارغ ہونے کے بعد، جب تک پتہ نہ ہو جائے اور دشمن غلبہ حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک عصر کی نماز ہماری مؤخر ہوگی۔ جب تک ہم عصر نہیں پڑھیں گے سورج حرکت نہیں کرے گا۔ یہاں تو ان کی تنہا کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس نکالا گیا ہے، یہاں سورج کو روک دیا گیا۔ اللہم حافظ صاحب یوشع بن نون نے کہا سورج یہاں روک دے، ہمیں عصر پڑھنی ہے، اور عصر ہم جیسے پڑھے جتنی دیر کے بعد نہیں پڑھیں سورج ہمارا انتظار کرے۔ میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز کے لیے اس کا اتنا غم تھا کہ گھوڑے کاٹ ڈالے، اللہ نے سورج کو واپس نکالا۔ ہم نے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی مثال ہے اس کی کہ تم اسباب زینت میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے ان زینت کے گھوڑوں کے کاٹ دینے پر سورج واپس نکل سکتا ہے، تو آپ اسے اندازہ کریں، ایک صحابی اپنے باغ میں نفلیں پڑھ رہے تھے، فرض نہیں، نفلیں پڑھ رہے تھے، نفلوں کے دوران ان کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو انگور کی بیل سے انگور کا دانہ کھا رہا تھا، وہ منظر اتنا خوبصورت تھا، اس کو دیکھ کر انہیں نوافل میں شبہ ہو گیا اور بھول گئے کہ کون سی رکعت ہے، بھول گئے کون سی رکعت ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے جو کوئی مولوی ہوتا وہاں تو پہلے تو یہ کہتے ہیں تو نفل ہی تو ہے، کوئی فرض کوئی نہیں، تو پریشان ہو رہے ہو، اور اگر تمہیں شبہ ہو گیا ہے تو کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے، اگر 3 رکعت ہوئی ایک اور پڑھ لو، اور اگر 1 رکعت ہوئی ایک اور پڑھ لو، اور تم ظن غالب اکثر نماز کا ہے تو پھر ظن غالب پر عمل کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسباب کا ہونا تو اتنی ضرورت کے لیے ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے اسباب وہ زینت کے لیے تھے، معیشت کے لیے نہیں تھے، وہ زینت کے لیے تھے، معاش کے لیے نہیں تھے۔ یہ باغ معاش کے لیے تھا، اور پورے خاندان کا گزارا اسی باغ پر تھا جس کی قیمت 50,000 درہم تھی۔ انہوں نے اس باغ کو ایسے چھوڑ دیا کہ اس باغ میں ایک پرندے نے مجھے نوافل میں مجھے مشغول، نوافل میں خلل پیدا ہوا ہے اس باغ سے، انہوں نے باغ کو چھوڑ دیا، پھر اس بندے کا باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو صفا کر دیا ہے، اس نے میری نوافل میں خلل پیدا کیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں،
اتنے اسباب معیشت ہے جو فرائض کو ضائع کروا رہے ہیں مسلمان، اور یہاں صحابی نے 50,000 کا باغ ایک ایک چھوڑ دیا کہ اس نے بھی نفل میں خیر پیدا کیا ہے۔ جن کے نوافل کا یہ درجہ ہو، ان کے فرائض کا کیا درجہ ہوتا ہوگا؟ مجھے عرض کرنا ہے، یہ پہلا امتحان تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ دوسری بات یہ ہے ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا راستہ وہ میاں بیوی کا آپس سے ملنا اور نطفے کا رحم میں قرار پانا، یہ انسان کی آمد کا راستہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک عمل خیر کا ارادہ کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل خیر میں تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور اگر آدمی کی نیت اچھی ہو کسی کام کے کرنے میں تو پھر اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک نیت والوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب کر دیا کرتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کو یہ ارادہ خیر ہوا کہ میں اپنی اولاد سے اللہ کے راستے کے 100 گھڑسوار مجاہد تیار کروں۔ عمل خیر ہے، ارادہ خیر ہے، نبی اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں۔ ارادہ یہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرشتے نے کہا آپ اپنے اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیجیے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کیا مطلب ہے؟ لوگ اسے انشاءاللہ کو برکت کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ انشاءاللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ انشاءاللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا اتنا غیر ہے، ملائکہ سے لے کر حکومت و وزارت سے لے کر ساری دنیا کی مالی طاقتوں سے لے کر تمام اہل مناصب کے منصب اور ان کی اقتدار سے لے کر آپ سب کی نفی کریں، اللہ کی چاہت کے مقابلے میں۔ یہ انشاءاللہ کا اصل مطلب ہے۔ وما تشاؤون میں اللہ کے ساتھ غیر کی نفی ہے، وما تشاؤون میں اللہ کے غیر کی نفی ہے۔ روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان پر اگر اسے انشاءاللہ کہہ لیتے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، لیکن فرشتے کے یاد دلانے کے باوجود بھی ان کو انشاءاللہ کہنا یاد نہیں تھا۔ یا 100 بیویاں اعلیٰ نسل کی، خوب بچے جننے والی۔ علیہ السلام نے سب سے صحبت، ہر ایک سے صحبت کی اس امید پر کہ 100 بیٹے پیدا ہوں گے۔ 99 عورتوں کا حمل نہیں چلا، 99 ایسا کہیں ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کو 100 بیویاں ہوں اور 100 بیویوں میں سے 99 کا حمل نہ ٹھہرے۔ ایسا دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا نہیں ہے۔ کسی کی 2 بیویاں ہوتی ہیں تو 100 اولاد جاتی ہے، کسی کی 4 بیویاں ہوتی ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے، عام طور سے ہوتا ہے۔ نظام اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے آ کر ہم سے اس بات کا مسئلہ معلوم کیا کہ میں اپنی بیوی سے اولاد کی کثرت سے پریشان ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اولاد کو روکنے کے سارے جتن کیے، میں نے اولاد سے روکنے کے سارے جتن کیے ہیں۔ جو لوگ اولاد کو کے نہ ہونے کے لیے آلات، ذرائع، اسباب معنی حمل استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے مقابلہ کرتے ہیں۔
قدرت سے مقابلہ جو اولاد دے گا ہم روکیں گے. ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ. اس روایت میں ایمان کی تعلیم دی گئی تھی. اس آیت میں ایمان کی تعلیم دی گئی تھی. ما من نسمۃ کائنۃ الا وہی کائنۃ. جو روح دنیا میں آنی طے ہو چکی ہے، سارے ڈاکٹر، سارے جو ہے اسباب معنی حمل مل کر اس کو روک نہیں سکتے. لیکن میں کیا اللہ کی قدرت ہے. میں آپ کی مثال کر رہا ہوں، سچی مثال ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ ایسا کیجیے، آپریشن کر کے اپنی بیوی کا حمل نکلوا دیجیے. اگر آپ اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ حمل ہی نکال دیجیے، کیونکہ حمل سے اولاد کے ہونے کو لوگ اللہ کی قدرت کہتے ہیں. آپ سوچیں کیسی نکمی سوچ ہے لوگوں. کیسی نکمی سوچ. حمل سے اولاد کے ہونے کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں. یہ بھی تو قدرت ہے. یہ بھی کیا قدرت ہے؟ آپ زمین سے اللہ ابری کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں. یہ سب تعارف کی چیزیں ہیں. یہ سب تعارف کی چیزیں ہیں. وہ بھی بیچارے نندے کافروں کے لیے ہیں جنہیں اللہ کی خبر ہی نہیں ہے. ورنہ مومن کا ایمان وہ تو اس سے کہیں آگے ہے. وہ تو قدرت کو کائنات کے ظاہری نظام میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس سے بہت آگے جانتا ہے. اس کے نتیجے کچھ ہی نہیں ہے. یہ تو بیچارے کافر سے کہا گیا سمائے کے بول جائے دیوالی کا مصیبت کے بول، یہ تو کافر سے کہا گیا تھا. یہ تو کافر سے کہا گیا تھا کہ آپ کافروں سے کہیے کہ آسمان زمین پہاڑ تم دیکھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ تو ایک اندھے کافر کو جس طرح کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے، تم ٹٹول کے دیکھ لو. میں کہتا ہوں کوئی اندھا ٹٹول کر کسی چیز کو محسوس کر لے، ورنہ وہ بصیرت تو اس سے بہت آگے کی تھی. ہم کیا آپ سے کس طرح سمجھائیں اپنی بات. زمین سے غلے کا ہونا یہ قدرت کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ قدرت کا مثال کوئی کمال نہیں. اگر آپ قدرت کمال سمجھتے ہیں تو آپ یقین میں یہاں آ کر اٹک جائیں گے کہ زمین سے غلہ ہوتا ہے. اگر زمین ہوگی تو غلہ ہوگا. آپ کا یہ کہنا اللہ کی قدرت زمین سے غلہ دینے کی ہے تو آپ یہ کہیں گے زمین ہوگی تو غلہ ہوگا. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا راشن بند کر دیا اس مجبور کرنے کے لیے. جیسا آج کل کے مسلمانوں کو کفر وہ مجبور کرتا ہے ان کی ضروریات میں تاکہ یہ ہمارے کفر کے اصول اختیار کریں. میں بہت کام کی بات آپ سے کرتا ہوں. اس زمانے میں قانون مسلمان کو مجبور کرتا ہے اسباب معیشت میں تاکہ یہ تنگ آ کر ہمارے حرام راستوں کو اختیار کریں. میں نے عرض کیا کہ نمرود نے سوال ابراہیم علیہ السلام کا راشن یا تو ہمیں رب مان دو. یہ کیا آپ سے عرض کروں، رب ماننا صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے غیر کو رب کہیں. رب ماننے سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کریں. اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کرنا اس کو ربوبیت کا درجہ دینا ہے. بالکل قرآن کی آیت کا اور حدیث کا صاف حکم ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے غیر کی بات ماننا، اللہ کے غیر کو رب کا درجہ دینا ہے. ورنہ رب کا تصور مسلمان کے ذہن میں صرف پالن حال کی حد تک ہے کہ پالن والی ذات اللہ کی ہے. اس سے زیادہ مسلمان رب کو رب نہیں سمجھتا. جبکہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیر کی اطاعت کی گنجائش نہیں اگر تم نے آپ اللہ کو رب مانا ہے. چنانچہ نمرود نے راشد
بند کر دیا کہ اب بتاؤ اللہ کہاں سے آئے گا؟ جو مٹی گھر میں لائی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، گھر کی جو ہے گھر کی مرمت کے لیے، گھر کی مرمت کے لیے جو مٹی کی بوری بن کے لائی گئی تھی، اللہ نے اس مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مٹی سے غلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مٹی خود غلہ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مٹی سے غلہ ہوتا ہے، ہم کریں گے کہ نہیں ہم مٹی کو غلہ بنائیں گے۔ آپ ہماری قدرت کی حالت سمجھتے ہیں کہ مٹی سے غلہ ہوتا ہے؟ صحابہ جن سے فارغ ہوئے، صحابہ جن سے فارغ ہوئے تو میدان قتال میں جو مال غنیمت ملا ہے صحابہ کو، اس میں بے شمار مشکلیں، عمدہ شاندار صاف ستھرا شہر، اس کے مشکلیں ملے صحابوں کا خیال ہے کہ اتنے مشکلیں شہر کے، ان کے اس پورے قافلے کے لیے ایک مشکلہ دو مشکلیں کافی ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا لشکر ان کا آیا ہے، لیکن اتنے بے شمار مشکلیں شہر بنگا شہر، جب وہ پتہ ہو گئی اور ایک مشرک سے پوچھا ایک صحابی نے کہ میدان قتال میں جہاں رمضان کی جنگ ہو رہی ہے وہاں آپ یہ شہد بیچنے کے لیے کیوں لائے تھے؟ لیکن اتنی بڑی مقدار میں شہد آدمی تجارت نہیں کر سکتا ہے، کھانے کے لیے تو اتنے مشکل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مشرک نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ایک مشکی اضافی شہد کا نہیں تھا۔ صحابی نے کہا ہمارے تو مال غنیمت میں تمہارے طرف سے جو ہمیں مال ملا ہے مال غنیمت، اس میں بے شمار مشکلیں شہد کے ملے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے سارے مشکلیں شراب سے بھرے ہوئے تھے، ہم تو اس میں آئے تھے امید پر کہ پتہ ہوگی تو شراب پئیں گے۔ اللہ نے ساری شراب کو ہم کا شہد میں تبدیل کر دیا۔ ہمیں عرض کر رہا تھا کہ آدمی سوچ کر کہ یہ اللہ کی قدرت یہاں تک میں عرض کر رہا تھا کہ خود صاحب نے آ کر مجھ سے کہا کہ جی میں اولاد سے پریشان میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور مسئلہ معلوم کر لیا ہے، یہ بھی بیچاری بیمار ہے اور اس کو مزید اولاد کی طاقت نہیں ہے، میں نے رحم کروا دیا، رحم کروا دیا۔ میرے خیال سے سال ڈیڑھ سال گزرا تھا، سال ڈیڑھ سال گزرا تھا، وہ صاحب آئے کہنے لگے جی میری بیوی حامل ہے، ڈاکٹر بھی حیران ہے پریشان ہے کہ نہیں یہ کیا ہوا۔ ڈاکٹر کی ٹیم بیٹھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ نہیں، ہزاروں عورتوں میں لاکھوں عورتوں میں کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں دو رحم ہوتے ہیں، جب پہلا رحم نکل جاتا ہے تو دوسرا رحم کشادہ ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے وہ رحم چھپا رہتا ہے۔ یہ ہزاروں عورتوں میں ایک عورت کی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ یہ ہماری ڈاکٹری میں یہی ہے کہ کسی عورت کے پیٹ میں دو رحم ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ سے ایڈ کرنے چاہتا ہوں، کیا کہوں آپ سے، مسلمان اللہ کی قدرت کو وہاں تک جانتا ہے جہاں تک اسباب ہو جاتا ہے، جہاں اسباب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو قدرت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ساری عقول کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے جہاں ساری عقلوں کی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس کار خیر کا خیال آیا اور انہوں نے 100 ملین عورت 100 میں سے 99 عورتوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ جی ہاں، یہ ایک نئی بات ہے، ایک عورت کا حمل ٹھہرا، وہ بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا۔ ضائع نے لا کر کرسی پر ڈالا کہ لو یہ لوفا پیدا ہوا ہے، اور باقی ساری عورتوں کو ہم نے چیک کر لیا ہے، 99 عورتوں کو کوئی حمل نہیں ہے، ایک عورت کو حمل ٹھہرا ہے، اس سے بھی یہ بغیر روح کا یہ جسم
یہ لوٹا پیدا ہوا ہے جسے لا کے گائے نے مصیبت ڈالی. کیا بات صاحب یہ ہے کہ تم نے جس عمل خیر کا ارادہ کیا تھا اس میں تم نے ہمیں یاد نہیں رکھا. تم نے اپنے ارادے کو ہماری ارادے پر موقوف نہیں کیا. تم خود ہی با اختیار ہو گئے کہ میں یہ کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصل کا مقصد انسان کی ہدایت انک اللہ تعالی نام تاکید کے ساتھ ہے. نبی جی آپ انسانوں کی رہبری کے لیے ان کو ہدایت پر لانے کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین آپس میں ملے. یہود اور مشرکین آپس میں ملے اور اگر آپ سے سوال کیا کہ ہم آپ سے 3 سوال کرتے ہیں, اگر آپ جواب دے دیں گے تو آپ کو نہیں مانیں گے. آپ بتائیے جو قرنین کون تھے, اصحاب کہف کون تھے, اور روح کیا ہے. یہ 3 سوالات کیے مشرکین اور یہود نے مل کر آپ سے. جبریل کا صبح شام آنا, آپ نے فرمایا, خیال یہ آیا کہ جبریل آئیں گے ان سے پوچھ کر بتاؤں گا, اس لیے کہ آپ کو اس کا علم نہیں. یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں. آج کے مسلمانوں کے عقیدے میں ایک فساد یہ بھی ہے کہ فلاں ولی, فلاں عالم, فلاں آدمی اس کی جنات تابع ہیں, وہ ہمیں غیب کی کچھ باتیں بتا دے گا. اور میں کہتا ہوں آپ سے, جو لوگ پیشین گوئی کرتے ہیں اور جو لوگ غیب کی خبروں کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق کر دیتے ہیں تاکہ اس میں ایمان والوں کا سخت امتحان لیں کہ اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کا اقرار کرتے ہیں. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. آج اگر کوئی شخص پیشین گوئی کرتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق کل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کہنے کے مطابق کر دیتے ہیں, اس لیے تاکہ ایمان والوں کا امتحان لیں کہ یہ اس کہنے والے کو عالم الغیب کہتا ہے یا اس کے عالم الغیب ان کا انکار کرتا ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ایک شادی میں آپ تشریف لے گئے, وہاں لڑکیاں آپ کے شان میں کچھ نعتیں کہنے لگی. اس میں ایک لڑکی نے یہ کہہ دیا, وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے درمیان نبی ہے جو کبھی بات جانتے ہیں. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, یہ مت سوچ, میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا, میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا. یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے, عقیدہ ہے مسلمان کا. یہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. آئندہ کی اللہ تعالیٰ نکل رہے تھے, مقابلے کے لیے میدان میں کفار سے. چنانچہ نجومی نے علی سے کہا کہ میرے پاس علم نجوم ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کا عزت نکلنا مناسب نہیں ہے. اگر عزت نکلیں گے آپ تو آپ پر جو ہے حالات آئیں گے, آپ کا اپنے ساتھیوں کو زخم آئیں گے, آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا آپ اس وقت نکلیے, میں آپ کو ایک وقت دیتا ہوں نکلنے کے لیے. اللہ مجھے معاف کرے, اس طرح کی کمزوریاں مسلمانوں کے عقیدے میں عام طور سے پائی جاتی ہیں کہ بھائی فلاں دن پوچھ لو ہمارے سے نکال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. چنانچہ اس نجوم نے علی سے کہا کہ آپ اس میں نکلیں, میں آپ کو ایک وقت بتاتا ہوں, اس وقت نکلیے گا, آپ کو کامیابی ہوگی. علی نے فرمایا ہم تو تیرے کہنے کے خلاف کریں گے کیونکہ یہ علم کا علم نہیں ہے. اس جگہ میں بتلا دوں گا اپنے علم سے اور اپنے فن سے کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں نرے یا مادہ ہے. علی نے فرمایا ٹھیک ہے تو بتا دے, اگر تیرے بتانے کے مطابق ہو جائے, سنیے, اگر تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے, پھر کوئی یہ کہہ دے
کہ ان کے کہنے کے مطابق ہوا ہے، یہ ہمیں سچ کہا تھا، تو فرمایا کہ تیری تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صحیح بات کی، تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ، یعنی عقیدہ اتنی اہم چیز ہے کہ صرف اگر کوئی اتنا کہہ دے کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا تھا نجومی نے، دیکھو اس کے کہنے کے مطابق، آج پتہ نہیں کتنے دنیا میں ایسی پیشن گوئی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی بات کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے سچ کہا تھا، ان کی بات سچی ہو گئی ہے۔ اگر یہ کہہ دے، حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی تیری بات کی تصدیق کر دے اور تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے اس پر ساری بات عرض کی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کوئی نہیں جا سکتا غیب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض مواقع پر تو نبی فرشتے کو بھی نہیں پہچان سکے، کیونکہ فرشتہ ایک غیر مخلوق ہے، فرشتہ غیر مخلوق ہے۔ ایسے بہت سے مواقع ہیں جہاں نبی فرشتے کو نہیں پہچان سکے، یہ فرشتہ ہے۔ حضرت کے بعد فرشتہ آیا، انہوں نے کہا تو سامنے سے ہٹ جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان قتال میں حضرت مصعب کو اپنے آگے دیکھا، آپ نے مصعب فرمایا، مصعب، آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو، تو فرشتے نے پلٹ کر کہا میں فرشتہ ہوں، مصعب نہیں ہوں، مصعب جو قتل ہو چکے ہیں، ان کے قتل ہوتے ہی فرشتے نے کہا نہیں میں نے تلوار سنبھالنی تھی، میں مصعب نہیں، میں تو فرشتہ ہوں۔ آپ کے آگے فرشتہ چل رہا ہے لیکن آپ بھی پہچان سکے کہ یہ فرشتہ ہے یا مصعب۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جو اس کی مثال عرض کریں۔ جنات کو بھی اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، جنات کو اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہم غیب کی بات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس مصیبت میں ڈالا، ان کے دماغ سے یہ غلط خیال نکالنے کے لیے کہ ہم غیب کا علم ہمارے پاس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت میں ڈالا ان کو کہ انہوں نے اس بات سے توبہ کر لی کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، آپ کچھ ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو سزا دینے کے لیے اور ان کو سبق سکھلانے کے لیے سوائے علیہ السلام کھڑے ہو گئے لکڑی کے سہارے سے۔ بہت عجیب قصہ ہے۔ جنات نے کہا کرو بیت المقدس کی تعمیر، اور وہ اسی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور اتنی مشقت کے کام میں تھے، اتنی مشقت کے کام میں سلیمان علیہ السلام لکڑی کے سہارے سے کھڑے دیکھتے رہے، اور وہ ان کے خوف سے ان کی نگرانی میں جنات کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں کھڑے کھڑے سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات ہو گئی، اس کے بنا جنات کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سامنے کھڑی ہوئی لاش ہے یا انسان زندہ ہے یا مردہ ہو چکا ہے، جن کو پتہ نہیں چلا، یہ ان کو دیکھتے رہے، کام کرتے رہے۔ ایک مدت کے بعد جب ان کی لکڑی میں گھل لگا اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سوس اور دیمک لگی اس کو، تو لکڑی ٹوٹی، جس سے ان کا جسم گرا زمین پر، تب جنات کو پتہ چلا کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ سامنے کے مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ آدمی آپ کا مریض چل بسا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہاں جنات کو پتہ نہیں چل سکا تو سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ یہاں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آپ ساتھ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں کل سے پوچھ کے بتاؤں گا جبرائیل سے۔ اب میں جبرائیل سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آپ بھی انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ بھی انشاءاللہ کہنا کہ آپ یاد نہیں رہا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ کو چاہیے تھا یہ کہتے آپ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کے سوال کے جواب کر دوں گا۔ یہ روایت میں آتا ہے 15 دن، ایک روایت میں کہ 1 مہینے تک کوئی آسمان سے جواب نہیں آیا، آسمان سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے کیوں کہا یہ میں کر بتاؤں گا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو بتاؤں؟
جی ہاں آگے آیت قرآن کی اسی طرح ہے. آئندہ آپ کسی معمولی بات کے بارے میں بھی کبھی مت کہنا ہے کان میں تل کر دوں گا یہ جگہ انشاءاللہ نہ کہنا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان اسباب میں انبیاء کا امتحان ہے. ایک امتحان یہ ہے